یسوع مسیح کے مقدس جلالی اور فتح مند نام میں تمام ناظرین کو میرا سلام۔ میرا نام پاسٹر بی ایم جارج ہے اور میں گریس آف کرائسٹ پینتیکاسٹل چرچ اینڈ منسٹری کا فاؤنڈر اور چیئرمین ہوں۔ میرا دل نہایت شادمان ہے آج آپ شائن سٹار ٹی وی کے لیے کہ دنیا بھر میں شائن سٹار ٹی وی کے وسیلہ سے انجیل پھیلائی جا رہی ہے، اور آج ہم خداوند یسوع مسیح کے پیدائش کے بارے میں، پیشن گوئی کے بارے میں دیکھیں گے۔ یوں تو بہت سے انبیاء نے یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں پیشن گوئیاں کی ہیں، لیکن چند ایک ہم دیکھیں گے اور یسایہ نبی کے صحیفے میں کہ یسوع مسیح کے بارے میں کیا پیشن گوئی ہے۔ آئیں ہم خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے دیکھتے ہیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اور اس کا 9واں باب اور اس کی 6ویں آیت میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ یوں لکھا ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا، اور اس کی سلطنت کے اقبال اور سلامتی کی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت اور اس کی مملکت پر آج سے ابد تک حکمران رہے گا، عدالت اور صداقت سے اسے قیام بخشے گا، رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے۔ میرے عزیزو، آج ہم یسوع مسیح کی پیدائش کی پیشن گوئی جو یسایہ نبی کے صحیفے میں ہے اس پر غور کر رہے ہیں۔ تو یہ لکھا ہے کہ ہم کو ایک لڑکا بخشا گیا، ایک لڑکا تولد ہوا۔ تولد کا مطلب ہے پیدا ہونا، جنم، پیدائش، اور لکھا ہے ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی۔ پہلی بات تو ہم غور کریں گے کہ ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا۔ یہاں پہ جو بخشا گیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ بلا معاوضہ، بلا معاوضہ، اس میں ہماری کوئی ایفرٹ نہیں۔ اور یہاں بخشا اس لیے گیا کہ تاکہ گناہ جو ہے سارے جہان کے، اس کے لیے وہ کفارہ دے اور ہمیں معافی دلائے۔ اس لیے ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا گناہ کی معافی کے لیے۔ اور پھر آگے لکھا ہے سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اس کی حکومت ہوگی، بادشاہی حکومت، علمداری۔ یہاں دنیا کی بادشاہی کی بات نہیں کر رہا میں، یسوع کی بادشاہی جو ہے آسمان پر بھی ہے اور زمین پر بھی۔ اس کی بادشاہی تو پوری دنیا پر ہے، کیونکہ ہر ایک چیز اس کے تابع ہے اور کوئی اس کے اختیار سے باہر نہیں ہے۔ اس لیے وہ بادشاہ ہے اور اس کی حکومت پورے ورلڈ پہ ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ سلطنت اس کے کاندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اب ہم ان ناموں پر غور کریں گے جو یسوع مسیح کے نام ہیں، عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ عجیب اس کا مطلب ہے کہ قابل تعریف، حیرت انگیز، انوکھا، وہ عجیب ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بڑی سی باتیں کہتے ہیں کہ یہ بڑی عجیب ہے، کوئی یہ بلڈنگ بڑی عجیب ہے، کوئی انسان بڑا عجیب ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یسوع جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ کو ہے اور نہ کو ہوگا۔ اس لیے وہ عجیب ہے، وہ دنیا سے انوکھا ہے۔ اور پھر مشیر، مشیر کا مطلب ہے کہ مشورہ دینے والا، صلاح دینے والا، وہ مشیر بھی ہے، وہ صلاح بھی دیتا ہے۔ وہ صلاح دیتا ہے کہ گناہ گاروں، تھکے ماندے، بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام
دوں گا۔ اب دنیا میں لوگ جو ہیں دکھ، تکلیف، مصیبت اور گناہ میں ہیں، اور لوگ کراتے ہیں، نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی ذریعہ نہیں۔ وہ بلاتا ہے، وہ مشورہ دیتا ہے، وہ مشیر ہے اور کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ۔ وہ نجات کے لیے بلاتا ہے، اس لیے اس کا نام مشیر بھی ہے۔ اور پھر میرے عزیزو آگے لکھے ہے عجیب مشیر، خدائے قادر۔ خدائے قادر، ہم اسے خدا بھی کہتے ہیں۔ خدائے قادر، قدرت والا۔ قادر کا مطلب ہے قدرت والا، طاقت والا، قابو میں رکھنے والا۔ وہ قادر مطلق بھی ہے، وہ خالق بھی ہے، اس لیے اس کا نام خدائے قادر ہے۔ ہر ایک چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ انسانوں پر بھی اختیار رکھتا ہے، وہ ہواؤں پر بھی اختیار رکھتا ہے، وہ سمندر پر بھی اختیار رکھتا ہے، آسمانی مخلوق پر بھی اختیار رکھتا ہے، زمین پر بھی اختیار رکھتا ہے، ایون کہ ہر ایک چیز جو اس دنیا میں ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، اور وہ تخلیق کرنے والا ہے۔ وہ تخلیق کرنے والا ہے، اس لیے اسے خدائے قادر کہا گیا ہے، ابدیت کا باپ کہا گیا ہے۔ ابدیت، شروع، اول، ازل۔ وہ ازلی بھی ہے، وہ ابدی بھی ہے۔ جب دنیا نہیں تھی، انسان نہیں تھے، آسمان نہیں تھے، زمین نہیں تھی، کوئی چیز بھی نہیں تھی، وہ اس وقت بھی تھا اور اب بھی ہے۔ اس لیے وہ ابدی ہے۔ ابدیت، اس کے وسیلہ ابدیت کا وہ باپ ہے اور سلامتی کا شہزادہ۔ سلامتی، دنیا میں لوگ سلامتی ڈھونڈتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سلامتی ہو، ان کی زندگی میں امن ہو، اطمینان ہو، تسلی ہو، لیکن کسی اور کے وسیلہ سے یہ ایسا ممکن نہیں۔ سلامتی، شالوم، اس کا مطلب ہے کہ صحت، خیر و خوشی، امن، چین۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں عزیزو کہ یسوع کے بغیر کبھی بھی سلامتی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ نے انسان کے اندر اور اس دنیا میں آدم سے لے کر اب تک اس نے انسانوں کے اندر جو ہے وہ سلامتی کو چھین لیا۔ سلامتی ان کی زندگی سے جاتی ہے۔ جب آدم باغ عدن میں تھا اور بزرگہ ہوا، جب تک انہوں نے گناہ نہیں کیا، جب تک ان کی زندگی میں سلامتی تھی، امن تھا، وہ بڑے خوش تھے، ان کے بدن پاک تھے، وہ نورانی تھے، اور وہ جو کچھ کہتے تھے ہو جاتا تھا۔ خدا نے انہیں بڑی فہم دی، عقل دی، لیکن جب گناہ دنیا میں آیا تو پھر سلامتی جاتی رہی۔ اور پھر خدا نے آج سے 2000 سال پہلے اپنے بیٹے کو، اپنے کلمے کو اس دنیا میں بھیجا، جس نے جسم لیا، مقدسہ مریم سے وہ پیدا ہوا، اور اس نے کہا کہ سلامتی کا شہزادہ میں ہوں، اور کوئی نام بخشا نہیں گیا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، سلامتی یسوع مسیح کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ آپ لوگوں کو دیکھیں، ان کے پاس روپے پیسہ بہت ہوگا، دولت بہت ہوگی، اور ساری دنیا کی عیاشی ہوں گی، لیکن جب ان کو اندر سے دیکھیں تو ان کے اندر سلامتی نہیں ہے۔ وہ سلامتی، اطمینان، سکون کو ڈھونڈتے ہیں۔ بعض دفعہ تو وہ دولت سے، بعض دفعہ لوگ نشے کر کے کہ ان کی زندگی میں اطمینان، تسلی ہو، لیکن ممکن نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی کوئی گناہ گار شخص خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لاتا ہے اور اس کی زندگی میں اطمینان اور تسلی آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے
کہ وہ سلامتی کا شہزادہ اس کی زندگی میں آ جاتا ہے، اور اس سلامتی کے شہزادے نہیں تو جس نے دنیا میں ابتری پیدا کی اس کو شکست دی، اس کو شکست دی۔ اس لیے آج اگر چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سلامتی آ جائے، اطمینان آ جائے، تسلی آ جائے، برکت آ جائے، تو پھر خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ وہی سلامتی کا شہزادہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اگر اقبال مندی، خوشحالی بھی اس سے جڑی ہوئی ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے ہلاک نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کے ہم وارث بن جاتے ہیں، ہماری دوری شریعت بن جاتی ہے، ہم آسمانی بھی ہیں اور زمینی بھی ہیں، اور یہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ مجھے تو اپنی شخصی زندگی کا تجربہ ہے، جب یسوع زندگی میں نہیں تھا، سلامتی کا شہزادہ زندگی میں نہیں تھا، تو پھر بے اطمینانی، خوف، ڈر، موت کا ڈر زندگی میں تھا۔ لیکن جب یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے دی، سلامتی کے شہزادے کو اپنی زندگی میں لے لیا، تو پھر اطمینان اور تسلی، شادمانی۔ اب دکھ بھی، مصیبت بھی آئے تو ہمیشہ اندر ایک تسلی اور اطمینان ہے، اور یہی انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کی زندگی میں سلامتی ہو۔ جی، گناہ سے ابتری پھیلتی ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، گناہ سے ابتری پھیلتی ہے، لیکن صلح سلامتی صرف آسمانی باپ ہی بخشتا ہے، اس کا بیٹا سلامتی کا شہزادہ وہی زندگیوں میں لاتا ہے۔ اور اسی سبب سے کیونکہ اس زمانہ میں لوگوں میں بڑی ابتری تھی، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ بڑے پریشان تھے، اور پھر غیر قومیں جو ہیں اور بنی اسرائیل پر حکومت کرتی تھی، اور بت پرستی میں پڑ گئے، گناہ کے سبب سے بے چینی ان کی زندگی میں۔ اور پھر یسایہ نبی کے صحیفے میں جب انہوں نے پڑھا تو لوگ انتظار کر رہے تھے کہ سلامتی کا شہزادہ آئے۔ انہوں نے یسایہ کی کتاب میں جو لکھا 7 باب میں کہ دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، وہ انتظار میں تھے، وہ ان پیشن گوئیوں کو پڑھ کر انتظار میں بیٹھے تھے۔ ایمانویل کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ، اور جس کے ساتھ خدا ہے اس کے اندر اطمینان ہے اور وہ فاتح ہے۔ اسی لیے وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ صلح سلامتی کا شہزادہ آئے، وہ شہزادے صلح سلامتی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے عزیزو، یہ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ صلح سلامتی کا شہزادہ جو ہے یہ لوگوں کی زندگیوں میں سلامتی لاتا ہے، اور پھر نجات بھی دیتا ہے، نجات دیتا ہے، رہائی دیتا ہے۔ کوئی شخص گناہ سے نجات نہیں دے سکتا، چاہے کتنے انبیاء اکرام آئے اور جو رسول آئے، لیکن یاد رکھیں کسی نے نہیں کہا کہ میں سلامتی بخشوں گا، کسی نے نہیں کہا کہ میں نجات دوں گا، اور نجات یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ اس لیے ہمارے دل شادمان ہے، اور دنیا بھر میں لوگ جو ہیں 1 دسمبر سے کرسمس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں آیا۔ لوگ جو سلامتی کے شہزادے پر ایمان لاتے ہیں وہ نہایت خوش ہیں، وہ شادمان ہیں، وہ خوشیوں کے گیت گاتے ہیں، وہ لوگوں کو خوشخبری سناتے ہیں۔ جن کے اندر یسوع ہے وہ اطمینان اور تسلی کی باتیں کرتے ہیں، ان کی زندگی سے یسوع مسیح کی قدرت نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلامتی کے شہزادے پر ایمان لائے ہیں۔ ضرورت ہے، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، امتیں، قومیں سلامتی کی تلاش میں ہیں، لیکن بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ یسوع مسیح ہی سلامتی لاتا ہے اور کوئی نہیں۔ اور اس بات کی
جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو اس بات کی فرشتوں نے جو ہے وہ گواہی دی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں انسانوں کی تو شاید کئی لوگ مانتے ہیں، نہیں مانتے، لیکن خدا کے پاک فرشتے جب خدا کے بیٹے سلامتی کے شہزادے کی پیدائش ہوئی تو خدا کے بیٹے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے اور انہوں نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ امن سلامتی کا شہزادہ اس دنیا میں آ چکا ہے۔ آئے ہم اس حوالے کو پڑھیں گے خدا کے زندگی بخش کلام میں سے۔ مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 2 باب اور اس کی 8ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ یہاں یوں لکھا ہے، اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر گلہ کی نگہبانی کر رہے تھے۔ خداوند کا فرشتہ ان کے پاس آ کر کھڑا ہوا اور خداوند کا جلال ان کے چوگرد چمکا اور وہ نہایت ڈر گئے۔ مگر فرشتہ نے ان سے کہا، ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ یہاں بہت سے اور بھی مضامون نکلتے ہیں، اور یہاں پہ جو بات کہی گئی ہے وہ کہا گیا ہے کہ ڈرو مت۔ انسانوں کی زندگی میں خوف ڈر بہت ہے، لیکن فرشتہ کہہ رہا ہے کہ ڈرو مت، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوشی کی بشارت دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے جنم دن کو ہم مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں، وجہ کیا ہے کہ ایک خوشی کی بڑی بشارت ہے انسانوں کے لیے کہ سلامتی کا پیغام آ گیا، صلح کا پیغام آ گیا، اطمینان کے لیے خدا نے ہمارے ساتھ کلام کر دیا، اور فرشتہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے، پیغام دے رہا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے، بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا، یعنی مسیح خداوند، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچہ کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ سائن دے دیا ہے گڈریوں کو، فرشتہ رہنمائی کر رہا ہے، لکھا اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ ذرا غور سے سنیے گا، جب فرشتے نے پیغام دیا گڈریوں کو تو اس کے ساتھ پھر ایک آسمانی لشکر، بہت سارے فرشتے ایک گروہ کی صورت میں زمین پر آئے، حمد کرتے ہوئے، تعریف کرتے ہوئے، اور یہ کرسمس کا پہلا گیت انہوں نے گایا کہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دنیا میں کوئی ایسا شخص، نبی، پیغمبر، رسول نہیں جس کی پیدائش پر دونوں عالموں پر خوشی منائی گئی ہو، دونوں عالموں پر، آسمان پر بھی اور زمین پر بھی۔ اور یہ حقیقی کرسمس یہ ہے کہ اس کی پیدائش پر خوشی منائی گئی، اور پھر کرسمس کا پہلا گیت بھی فرشتوں نے گایا۔ ہاللیلویہ! میرا دل بڑا شادمان ہے کہ یسوع جیسا کوئی نہیں، وہ سلامتی کا حقیقی شہزادہ ہے، وہ خدا قادر ہے، وہ ابدیت کا باپ ہے، وہ سلامتی کا شہزادہ ہے، اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح۔ ہاللیلویہ! ہاللیلویہ! ہمارا خدا زمین پر آدمیوں سے راضی، جب گناہ کے سبب سے جدائی ہوئی تو پھر بیٹے نے صلح کرا دی۔
रब धरती ते हो गया राजी ते सुलह दा पैगाम आ गया। सारी मुक गई अडीक पुरानी ते सुलह दा पैगाम आ गया। एक नया गीत भी मेरा है, इन दिनों में क्रिसमस पे वो चलेगा। और इसी आयत पे कि आलम बाला पर खुदा की तमजीद और ज़मीन पर उन आदमी से जिनसे वो राजी है, सुलह का पैगाम ज़मीन पर आ गया है। खुदा इंसान से प्यार करता है। जब गुनाह के सबब से जुदा ही, तो फिर खुदा ने 4000 साल बाद अपने बेटे को, अपने कलमे को इस दुनिया में भेजा ताकि वो इंसानों को सुलह और सलामती का पैगाम दे। और कोई नहीं था जो बाप से सुलह कराता, यीशु मसीह ही है। उसी का नाम बशीर है, उसी का नाम अजीब है। वो खुदाए कादर है, अब्दियत का बाप है और सलामती का शहज़ादा है। सो मेरे अज़ीज़ों, क्रिसमस की इन खुशियों में इस बात को याद रखें कि सुलह और सलामती यीशु मसीह के वसीला से है। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, अपने बहन भाई, अजीज़, दोस्त, पड़ोसी, शोहर, बीवी, किसी से भी नाराज़ हैं, यीशु मसीह ये कहता है कि सुलह कर लो। उसने हमारी सुलह बाप से करा दी। अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम इंसानों के साथ सुलह रखें। जब सुलह रखेंगे तो लोग जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी में यीशु मसीह है। और हकीकी क्रिसमस मनाने का यही एक तरीका है कि सुलह सलामती का शहज़ादा हमारे अंदर हो और हमारे अंदर इत्मीनान और तसल्ली हो और हम खुदा के बेटे को अपनी ज़िंदगी में रखें ताकि लोग जाने कि वही सलामती का शहज़ादा है और कोई ज़मीन पर आसमान पर नाम नहीं बख्शा गया। सो आए हम खुदा के हुज़ूर दुआ करेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप ये क्रिसमस हकीकी मसीही बनकर गुजारेंगे, यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में लेंगे ताकि आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान, तसल्ली, खुशी और शादमानी हो। आए हम दुआ करेंगे। अपने सरों को झुकाएं। जितने नाज़रीन मुझे देख रहे हैं, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। हालेलुया। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी हम तेरी सताइश करता हूँ। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है तेरे इलाही इंतज़ाम के लिए कि तूने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा, जो इंसान बनकर इस दुनिया में आया और उसने हमें सुलह सलामती दी। और आज भी जो उस पर ईमान लाते हैं उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान, तसल्ली, सुलह सलामती आ जाती है और तूने उन्हें नजात देता है। बाप, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा है। तेरे इस इंतज़ाम के लिए मैं शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदा बाप, जितने नाज़रीन देख रहे हैं उनकी ज़िंदगी में यीशु के नाम से हकीकी खुशी, हकीकी शादमानी आ जाए और ये क्रिसमस उनकी ज़िंदगी में शादमानी का सबब बनता रहे और तुझे जलाल मिले। मैं तेरा खादम होते हुए शाइन स्टार टीवी के लिए बरकत की दुआ करता हूँ, उनकी सारी टीम के लिए, तेरे खादम के लिए, पास्टर आशर मनशा साहब के लिए मैं बरकत सलामती की दुआ करता हूँ। खुदा बाप, शाइन स्टार टीवी दुनिया भर में ये अमन सलामती का पैगाम देता रहे और उसके वसीला से दुनिया के कोने कोने में खुशखबरी पहुँचे, अंजील पहुँचे और लोग यीशु मसीह पर ईमान लाएं और नजात हासिल करें और तेरी बादशाही के वारस बन जाएं। हम तेरा शुक्र, तारीफ़, तेरी हम तेरी सताइश करते हैं। बाप, शुक्रगुजारी करता हूँ सारी बातों के लिए। मैं फिर तेरा खादम होते हुए शाइन स्टार टीवी उनकी सारी टीम के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। जलाल तुझे मिले खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, आमीन।